الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ صلوات بجے محمد آل محمد پر عزیزان محترم، جہاں مضمون کو کل ختم کیا تھا وہیں سے آغاز کریں گے، لیکن حسب عادت 2-3 منٹ آپ کے لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فوری کسی بھی واقعے پہ رد عمل نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے معاملات جن کا تعلق بین الاقوامی سیاست سے ہو، پس منظر سے ہو۔ تو ہمارے خطبہ، علماء، ذاکرین سب سے گزارش ہے، برادرانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا صبر کرتے ہیں پھر رد عمل دیتے ہیں۔ جلدی کی کیا بات ہے؟ ٹھہر جائیں، 2-4 دن ٹھہر جائیں، ہفتہ بھر ٹھہر جائیں، ہفتہ بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، کہاں بھاگا جا رہا ہے واقعات۔ لیکن ہوتا یہ کہ کبھی جلد بازی میں سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں مشکل ہو جاتی۔ ممکن ہے کہ اندر کچھ اور معاملات ہوں، ممکن ہے کہ اندر کچھ باتیں طے ہوئی ہوں، کچھ ہو سکتا ہے نا، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن فوراً 1-1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا خطاب ہوتا ہے، اس کے بعض اوقات مومنین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا، بعض اوقات مومنین کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ بھئی تھوڑا صبر کر لیجئے، صبر سے کام لیجئے، انتظار کر لیجئے، کون سی جلدی، کیا ہوا جا رہا ہے؟ 14 صدیاں ہو گئی دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھ رہے ہیں نا، 14 صدیاں گزر گئیں، یہاں 40 سال سے دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ذرا 2-4 دن صبر کر لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ 2-4 دن صبر کر لیے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں بھی کیا نکلتا ہے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، خرابی ہوگی نا دیکھ لیں گے، پہلے خرابیاں نہیں دیکھی ہیں کیا؟ لیکن ضروری تو نہیں کہ فوری رد عمل دیا جائے، فوری رد عمل کا نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی۔ لہٰذا گزارش ہے، جہاں بھی ہمارے ممبر پہ اہل ممبر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا صبر کر لو، اللہ کے بندو تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کرو پھر رد عمل دو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جلد بازی قوم کے لیے نقصان کا باعث بن جائے، آپ کی جلد بازی مومنین کو کوئی نقصان دے بیٹھے۔ تھوڑا صبر کر لیجئے، انشاءاللہ امام زمانہ ہے نا، جب امام زمانہ ہے والی وارث، صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر، وہ والی وارث ہے۔ جو میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی کیا بات ہے، وہ والی وارث ہے، دیکھ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم سے زیادہ فکر ہماری، یہ یاد رکھے گا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم سے زیادہ ہماری فکر ہمارے امام کو ہے۔ ہمیں اپنی فکر اتنی نہ ہوگی جتنی ہمارے امام کو ہماری فکر۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین آباد ہیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اسی طرح جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی بستے ہیں ان سب کی بھی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام عالم اسلام کی فتح و نصرت کے لیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنا بڑا دشمن، لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ کتنا بڑا دشمن ہے بھارت ہمارا۔ جانتے ہیں ہم کتنا بڑا دشمن ہے یہ، اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے ہم، اور ایک پل کے لیے بھی نہیں بھاتے۔ ہمارے برادران بھی وہاں ہماری مجلس سنتے، بے شک سنتے، ٹھیک ہے بھائی، ہماری بھی مجبوری نہیں بلکہ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی تو بات کریں نا۔ مجلس بے شک سب سن رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے نا، وہ ایک پل کے لیے ہمیں نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہمارا وجود برداشت کر سکتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ سوچ لیا کیجئے کہ بعض معاملات شاید وہ ہوا دے رہا ہو کہ کسی طرح یہاں کچھ ہو جائے، کسی طرح کچھ ہو جائے، کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو اور پھر اس کو ہوا بنا کے پورے معاشرے میں ایک فساد برپا کر دیا جائے۔ وہ موذی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن بس کیا کیا جائے، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ کاش کہ یہ پیغام سارے مومنین مسلمین سب تک پہنچ جائے کہ اپنے دشمنوں کو پہچان لو، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔
ہارتے وہ لوگ ہیں جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے. جو اپنے دشمنوں کو پہچان لیتے ہیں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں نہ ان کو سامراجی طاقتیں شکست دے سکی, نہ اسرائیل شکست دے سکا, نہ امریکہ شکست دے سکا, نہ نیٹو فورسز شکست دے سکی. یہاں کی بات نہیں کر رہا بھائی, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. یمن میں, شام میں, عراق میں, لبنان میں شکست دے سکے؟ اتنے سے ملک ان کو شکست دے سکے. کیوں؟ وہ اپنے دشمن کو پہچانتے تھے کہ ہمارا دشمن کون ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس اپنے مضمون کی طرف ہم آ گئے. مرجعیت کا تسلسل آپ کو بتا رہے ہیں نا, تاریخ بتا رہے ہیں کیسے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. لفظ مرجعیت نہیں آیا, لیکن اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگا. تاریخ بنتی ہے نا, اصطلاحات آتی. مثلا اور آسان کر دیں آپ کے لیے, دائیں بازو بائیں بازو, لیفٹسٹ رائٹسٹ, کیا ہے بھائی یہ؟ بالشویک کیا ہے, کامریڈ کیا ہے؟ لیکن بھائی جب کہیں انقلاب آتا ہے تو اس کی کچھ اصطلاحیں تو جاتی ہیں نا. پہلے تھا سامراج, پھر ہو گیا استعمار, ایسے ہی ہے نا. پہلے تھا کامریڈ, پہلے تھے وہ مزدور طبقہ, بالشویک جو کہلاتا تھا. رشیا میں انقلاب آیا, اس کی اصطلاحات آ گئی, کچھ آگے کہ نہیں آ گئی. پرولتاریہ آ گیا, بورژوا آ گیا, اس کے پرولتاریہ مزدور طبقہ ہو گیا, غریب طبقہ ہو گیا. بورژوا وہ سرمایہ دار اور سامراج طبقہ ہو گیا. ایسا ہوا. جب اسلامی انقلاب آیا تو اس کی جگہ کیا گیا؟ مستضعفین آ گئے, مستکبرین آ گئے, استعمار آ گیا, استثمار آ گیا. اصطلاحات آ گئی نا معاشرے میں. اب کیونکہ یہ اصطلاحات پہلے تو تھی نہیں. ارے خدا کے بندو, آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. جب معاشرے میں کچھ چیزیں آتی ہیں, اب اسلامی انقلاب جب لایا تو وہ اسلامی اصطلاحیں لے کر آیا. دیکھیے اب یہ ذرا سی بات توڑا دیں گے, 5 منٹ مجھے دیں گے, ایک چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات یہ ہے کہ یہ باتیں فائدہ دیں گی جہاں بھی, جو جس مکتب فکر کا بھی, اسکول آف تھاٹ کا, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا سنے گا. نئی نسل میں, پرانے تو جانتے ہوں گے, وہ تو یہی کہیں گے مولانا کون سی پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئے. لیکن نہیں, میں جوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا. دیکھیے جب انقلاب آیا, جس کو کہتے ہیں سوشلسٹ انقلاب, جس کی بساط لپٹ گئی, بسترا لپٹ گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ایک وقت تک ہوتا ہے نا, جو بھی انقلاب آتا ہے, سیاسی انقلاب جب آئے گا تو وہ اس دور کے اور اس جگہ کے حالات کے مطابق آئے گا. جو ان کے اپنے معروضی حالات اور موضوعی حالات ہوتے ہیں نا, اس کے تحت آئے گا. ہاں پوری دنیا میں اس کا چرچا ضرور ہوتا ہے, لیکن جب نسلیں بدلتی ہیں, 60 سال گزرے, 70 سال گزرے, زمانہ بدلا, ویلیوز بدلی, اقدار بدلی, اس سیاسی نظام کی بساط بھی لپٹ جاتی. سیاسی نظام کی بساط کیا ہوگی؟ لپٹ جائے گی. لیکن جو قرآنی اصطلاحات ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوتی نا, وہ پرانی نہیں ہوتی. بس سمجھانا یہ چاہ رہے کہ بورژوا طبقہ یعنی وہ سرمایہ دار, کارخانے دار, استحصال کرنے والا طبقہ. پرولتاریہ کس کو کہتے تھے؟ یہ جناب مزدور طبقہ, پسا ہوا طبقہ. جب اسلامی انقلاب آیا تو غریب اور امیر کی اصطلاح نہیں آئی, مزدور اور کارخانے دار کی اصطلاح نہیں آئی, کسان اور زمیندار کی اصطلاح نہیں آئی. اصطلاح کیا آئی؟ مستکبر اور مستضعف, مستکبرین اور مستضعفین. یہ اصطلاحیں کہاں سے آئیں؟ یہ انقلاب کے رہبر اور رہنما اپنے پاس سے نہیں لائے, سیاسی نہیں, یہ قرآن کی اصطلاح تھی. کیا مطلب ہے مستکبر؟ 2 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں. مستکبر ایک غریب بھی ہو سکتا ہے, ایک امیر بھی ہو سکتا ہے. اللہ یعنی ظالم, یوں سمجھے کہ ظالم ضروری نہیں کہ خالی امیر ہو. بھئی ابھی غریب کے پاس کچھ نہیں, اسے دے کے دیکھو نا. جب اسے دے کے دیکھو گے تو معلوم ہوگا. شہید باقر صدر نے لکھا ہے نا رسالتنا میں یا اقتصادنا میں لکھا, کسی ایک کتاب میں لکھا, یاد نہیں, 30-35 سال پہلے پڑھا تھا, شاید 40 سال پہلے پڑھا تھا تو لیکن واقعہ مجھے یاد ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ ہارون رشید کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ اس کی حکومت تھی کتنی بڑی. اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا, جب بادل نکلتے تھے, بادل جاتے تھے اس کے سامنے سے, بالکنی میں کھڑا تھا اپنے محل کی, بادل کو جاتے دیکھا تو بڑے غرور سے کہا تھا کہ جہاں بھی برسے گا ہارون رشید کی حکومت میں برسے گا. اتنی بڑی سلطنت تھی جسے بچانے کے لیے اس نے معصومین تک کا قتل کیا, معصومین تک کو شہید کیا. اتنی بڑی کہ اس کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچ لو, تمہارے پاس اگر اتنی بڑی حکومت آئے تو کیا کرو گے؟ اتنی بڑی حکومت بچانے کے لیے. آج سمجھ میں آ رہی ہے آسانی سے بات کہ چھوٹے چھوٹے منصب, وزارتیں, حکومتیں بچانے کے لیے لوگ اپنا دین, ایمان سب بیچ دیتے کہ نہیں بیچ دیتے؟ عقیدہ بیچ دیتے کہ نہیں بیچ دیتے؟ عقیدے کی پرواہ نہیں ہوتی, دین کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کی پرواہ ہوتی ہے جس نے منصب دیا ہوا ہوتا ہے, جس کے ساتھ لوٹ مار میں شرکت کا معاہدہ ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی؟
جس کے ساتھ لوٹ مار کی شرکت کا معاہدہ ہے. ابھی آپ کے سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ صبح شام دیکھتے ہیں، سمجھنے کی بات ہوتی ہے. بس یہ ہے وہ معیار. یہ مت دیکھو غریب ہے کیا، میری فکر فرعون والی ہے کہ نہیں ہے. فرعون کے لشکر میں سپاہی بھی تھے، افسر بھی تھے، تو سپاہی کون تھا؟ غریبی تھا نا، لیکن فرعون کا ساتھ دے رہا تھا. یعنی فکر فرعونیت والی تھی. اور اگر مستضعف چاہے سرمایہ دار ہو، مسلم بن اوسجہ کی طرح حسین کے ساتھ آئے گا تو مستضعف ہوگا. زہیر بن قین سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں تھا کوفے میں. زہیر بن قین کی طرح حسین کے ساتھ آئے گا تو مستضعف ہوگا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی طرح اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرمایہ دار، لیکن مستضعف ہوگا. تو مستضعفین یعنی مظلوموں کے دوست، چاہے امیر ہو مظلوموں کا دوست ہے. جب اسلامی انقلاب آیا تو یہ اصطلاحات لے کر آیا، سرمایہ دار اور غریب کی نہیں، کارخانے دار اور مزدور کی نہیں، بلکہ مستضعف اور مستکبر. تو جو مظلوموں کا ساتھ دے گا وہ ہے مستضعف، اور جو ظالموں کا ساتھ دے گا چاہے غریب ہو وہ ہوگا مستکبرین میں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اصطلاحات کی بات کر رہا تھا، تو بس یہ جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے چاہا کہ چلو بچوں کو یہ چھوٹی سی باتیں، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں بیچ جو ہماری زبان سے نکل جاتا ہے نا. آپ نے مستضعفین کہا یہ کیا ہوتا ہے، جو مستکبرین کہا یہ کیا ہوتا ہے. تو یہی سمجھا رہے تھے کہ اصطلاحات ایسے بنتی ہیں. تو مرجعیت کے لفظ پہ نہ جاؤ کہ پہلے تو مرجعیت تھی نہیں. بھائی مرجعیت تھی، لفظ مرجعیت نہیں تھا. مرجعیت تو تھی نا، رجوع کر رہے تھے نا لوگ. ابھی کل تک میں نے آپ کو بتایا شیخ مفید، ابھی ان کے واقعات پڑھ دو، ایک اشرا چاہیے، خمسہ تو کم سے کم چاہیے. لیکن چلیے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے شاگرد مرتضیٰ علم الہدیٰ اور ان کے بھائی سید شریف رضی، جن کا کلمہ بتا چکا کہ کتنی بڑی حیثیت. مرتضیٰ علم الہدیٰ کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. خلیفہ وقت تھا اس وقت القائم باللہ عباسی، اگر میں بھول نہیں رہا یہی نام ہے اس کا، یاد آ گیا، پکا یاد آ گیا. القائم باللہ. اس کا وزیر اعظم قاری اللہ یا اس طرح کر کے تھا، لیکن وہ تلفظ ذرا سا بڑا ٹھہرا ہے، لیکن قاری اس کے لفظ میں آتا ہے. وہ وزیر اعظم تھا اس کا. یہ وزیر اعظم کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں محبت اہل بیت تھی. ہوتے ہیں نا ایسے کہ ذرا سی شے مل جائے تو پوری محبت نکل کر آ جاتی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض القابات معصومین نے کیسے دیے. بیمار ہو گیا اتنا سخت کہ جان کے لالے پڑ گئے، بس ہو گیا کہ مر گیا، جانے والا ہے. خواب میں دیکھا، اچھا اس یاد کرتا رہتا تھا معصومین کو، مولا کو یاد کرتا جیسے ہم آپ یاد کرتے. خواب میں دیکھا مولا کی زیارت ہو رہی ہے، تشریف لائے مولا امیر المومنین علیہ السلام، صلوات بھیجیے. دیکھیے میں واقعات میرے پاس بہت ہیں، میں واقعات سنا کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن صرف اس واقعے کو پیش کرتا ہوں جس واقعے سے مجھے کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے، کوئی تجزیہ پیش کرنا ہوتا ہے. یہ اتنا اہم. ویسے واقعات بہت ہیں ان کے، علماء کے قصص العلماء الگ لکھی گئی ہے. جیسے قصص انبیاء ہے نا، ایسے قصص العلماء کتاب الگ ہے، بہت موٹی، کئی جلدوں میں ہے. اور ہم نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے الگ لکھی ہے. خیر بشارت ہے، رو رہا ہے کہ کیوں پریشان ہے، کیا ہوا؟ کہ فرزند رسول اذیت میں بہت تکلیف. کہ میرے بیٹے سے جا کے دعا کروا، میرے بیٹے سے دعا کروا. مولا میں نہیں جانتا. کہ علم الہدیٰ کے پاس جا. کہ یہ کون علم الہدیٰ ہے؟ میں نے ابھی لقب نہیں پڑھا علم الہدیٰ. سید مرتضیٰ ابن حسین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سے شجرہ نا، موسوی سارت کل بتا دیا تھا نا. رضی محمد رضی ابن حسین اور مرتضیٰ ابن حسین، والد کا نام حسین. کہ وہ مرتضیٰ ابن حسین کا وہ عالم، فقہ جعفریہ کا عالم. ہاں اس کے پاس جاؤ. علم الہدیٰ کہا امام نے، کہ علم الہدیٰ کے پاس جاؤ. اور آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ وزیر اعظم ہے، یہ کوئی گھر کا آدمی نہیں ہے کہ جس کو پلانٹ کر لیا گیا ہو. کہ میرے مجمع میں جب آنا، شاگردوں کے درمیان آنا تو ایسے اپنا خواب سنانا کہ میں نے استاد آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا. ایسے میں نے بڑے استاد دیکھے جن کے شاگردوں کو صبح شام خواب آتے تھے استاد کے لیے، اور جب استاد پہ برا وقت آیا تو کوئی خواب دیکھنے والا کھڑا نہیں تھا وہاں پہ. آپ نے بھی جانتے ہوں گے، دو چار کو تو جانتے ہوں گے، کراچی میں بھی بڑے بڑے گزرے جن کے چاہنے والے بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے ان ظالموں کے لیے، ان ملونوں کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
خیر اب یہ اپنوں میں سے نہیں ہے، یہ اپنوں میں سے نہیں ہے. کہتے ہیں مولا کون علم الہدا؟ کہ میرا بیٹا علم الہدا، ہدایت کا پرچم، ہدایت ہی ہدایت ہے وہاں. کہ کون؟ کہ مرتضیٰ ابن حسین، اس کے پاس جاؤ. یہ جناب پریشان صبح صبح اٹھ کے بھاگا سید مرتضیٰ کی خدمت میں. اس وقت علم الہدا لقب نہیں پڑا ہے، آ کے رو رہا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں. بولے کیا ہوا بھائی؟ دعا کر دیں گے، ہوا کیا مسئلہ؟ کہ مولا آئے تھے، ان کا علم الہدا کے پاس جاؤ. میں نے پوچھا علم الہدا کون؟ تو کہا میرا بیٹا، ہدایت کا پرچم. رونے لگے. کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے. اس زمانے یہ بھی تھا نا کہ جب کسی کو بہت چڑھانا ہو تو اس کے بارے میں ایک اچھا سا خواب دیکھ کے آ جاؤ، اپنا کام بھی نکل جائے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ان کو خواب دکھا کے سنا کے لوگ نوکری لے لیتے تھے اور تنخواہ بھی بڑھا لیتے تھے. ان کو اچھا سا خواب جا کے سنائیں گے، وہ روتے تھے، وہ تنخواہ بڑھا دیتے تھے. اس کی تنخواہ بڑھاؤ، اس نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. اور دوسروں کو بھی بلا کے سنا، دیکھو اس نے میرے بارے میں کیا خواب دیکھا. علم الہدا پریشان ہو گیا، سید مرتضیٰ پریشان ہو گئے، رونے لگے کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو اپنا آدمی نہیں، یہ کیسے کہتے نہیں مجھ سے کوئی خطا ہوئی، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض لگتا ہے، کیونکہ یہ میرے مطابق نہیں. علم الہدا کہا کہ میں یہی ہوا ہے بھائی، میرے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں، مجھے ابھی تم جاؤ میرے پاس. ان کی حالت خراب ہو گئی، حجرہ بند کیا، عبادت میں مشغول ہو گئے، روتے جاتے کہ مولا میں مجھ سے کیا خطا ہوئی، یہ کیا لے کر آئے، کیا منصب یہ لے کر آئے میرے پاس، یہ تو انبیاء کا ہوتا ہے، تو پیغمبروں کا علم الہدا، میں کہاں سے علم الہدا. یہاں پھر معصوم بشارت دیتے ہیں، کیوں؟ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، تم ہماری اولاد نہیں ہو، ہم نے تمہیں منصب دیا ہے. یہ وہی ہے نا جن کی ماں لے کے گئی تھی شیخ مفید کے پاس. ان کا منصب کیا تھا کہ معصومہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لے کر آئی تھی نا دونوں بچوں کو رات میں. شیخ ان بچوں کو کل ہی تو بتایا آپ کو، تو اس لیے یہ ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جو القاب ملے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی عام آدمی نے بیٹھ کے دے دیے، نہیں، یہ وہ فرد ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کیوں تم وہی نہیں ہو. اب جب اٹھنے پھر وہ آیا، دعا کرو، اس کے لیے دعا کی، وہ صحت مند ہو گیا. اب جو صحت یاب ہوا تو یہ دوسری ہستی تھے. یہ نہیں کہ درباری مولوی تھے، درباری مولوی اور تھے بھائی، درباری مولوی نہیں، لیکن اس زمانے میں تھا جس فقہ کو تسلیم کیا جاتا تھا اس کی کرسی دربار میں رکھی جاتی تھی. تو یہ دوسری ہستی ہے کہ جس کی مسند رکھی گئی دربار میں، خلیفہ کے دربار. اور کیوں لیتے تھے اس وقت یہ کرسی کیوں لیتے تھے؟ آپ یاد رکھے گا، یہی وہ جس کو محکم اور متشابہ ہیں معصومین کے، کہتے ہیں کہ وہی معصوم جو منع کرتا ہے کہ خبردار ظالم کی مسند نہیں لینا، ظالم کا عہدہ نہیں لینا. ساتویں امام نے صفوان جمال کو اب ملنے سے منع کر دیا تھا کہ تو نے اونٹ کیوں کرائے پہ دیا ہارون رشید کو. وہی معصوم علی بن یقین کو بھیج رہے تھے نا کہ جاؤ اس کے دربار میں، ہماری طرف سے اجازت ہے، جاؤ نوکری کرو، وزیر بنو. اس کے بنا نا علی بن یقین. بالکل ایسے ہی جیسے امام رضا علیہ السلام، صلوات بھیجیے، ساتویں امام فرما رہے کہ نوکری بھی نہ کرو. آٹھویں امام نے ولی عہدی قبول کی، کیوں؟ وہی تو دور ہے. جانتے امام کی کیسی ولی عہدی، کہا کہ ولی عہدی خود ہی مجھے زہر دے کے شہید کرے گا. لیکن اتنا وقفہ چاہیے تھا کہ مذہب حقہ کو پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا جائے. جہاں جہاں سفر کرتے جاتے تھے، کیونکہ ولی عہدی ساتھ میں لگ گئی نا. اب پورا پروٹوکول بھی مل رہا ہے، سب ساتھ بھی ہے، سارا مجمع بھی اکٹھا ہو رہا ہے، مولا خطاب بھی کر رہے. اس 2 سال کے عرصے میں آٹھویں امام نے تشیع کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا اس پورے خطے میں کہ آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ علماء درباری نہیں تھے. ایسے ایسے بھی بقرات پیدا ہو گئے جو ہماری ان علماء کو کہتے ہیں درباروں سے وابستہ نہیں تھے. ماحول ایسا تھا، زمانہ ایسا تھا کہ تشیع کو تقیہ سے نکالنا تھا. تو اس تقیہ سے میں نے کل عرض کیا تھا نا، تقیہ سے نکالنا تھا ان لوگوں نے، شیخ مفید نے، تو اس کو برقرار رکھنا تھا، آگے بڑھانا تھا. ابھی بتاتا ہوں آج کہ اور ایک قدم کیسے آگے بڑھا اس مرجعیت کے سائے میں. تو یہ علم الہدا کون؟ جس کی مسند رکھی گئی تاکہ اطمینان ہو جائے مومنین کو کہ ہمیں ریکونائزڈ کر لیا گیا، ہمیں رجسٹرڈ کر لیا گیا، ہمیں مان لیا گیا. لہذا پوری مراعات حاصل ہوئی مسجدیں بنانے کی، مکتب بنانے کی، اسکول بنانے کی. تو وہ علماء جانتے تھے کہ کس زمانے میں کیا کام کرنا ہے.
सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसलिए सारी कौम। अब आइए, अब उस हस्ती का नाम बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा जिक्र करेंगे और फिर आपकी सरजमीन के भी एक आलिम का, यही चल रहा है ना सिलसिला। तो मैंने इसका कि वाक़े तो बनाना सुनाना शुरू करूंगा तो उसमें पूरा अशरा हो जाएगा, एक एक आलिम के वाक़यात। मेरा मकसद नहीं है बयान करना, मेरा मकसद सिर्फ वज़न बयान करना है कि अपने अपने ज़माने में किसका क्या वज़न था। अब आइए, अबू जाफ़र, शेख अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न हसन तूसी, दो उस्तादों में इनके दो मशहूर तरीन, एक शेख मुफीद और शेख मुफीद के बाद शागिर्दी में आए अलमुल हुदा, सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा। इनके किताब खाने में कई लाख किताबें थी। अब मैं आपको बताऊं, 70,000 किताबें इन्हें मिली अलमुल हुदा की। सैयद मुर्तज़ा ने अपना किताब खाना इनके हवाले किया, और ये आज के किताब खाने नहीं, छाप खाने नहीं थे, हाथ के लिखी कलमी नुस्खे। 70,000 सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा अपनी किताबें देखे गए, 10,000 शेख मुफीद की मिली, विरसे में इतना बड़ा आलिम था ये। 10,000 शेख सदूक की अपनी अलग, यानी शहीद मुताहिरीन जो किताब खानों से मुतालिक किताब लिखी है उसमें सिर्फ अंदाजा लिखा है लाखों का, तादाद नहीं लिख पाए, इतना बड़ा शख्स। मस्जिद समाली अलमुल हुदा की, करख बस्ती का नाम है करख। सियासी मसाइल चल रहे थे, सियासी मसाइल में शेख तूसी का इतना नाम बढ़ा, इतना नाम बढ़ा, इतना नाम बढ़ा कि शेख तूसी आंखों में खटकने लगे दुश्मन की, क्योंकि हर जगह इनका नाम, हर जगह इनका नाम मुजद्दिद करार दिया जाता था। तो जिसके पास कोई जवाब नहीं, वो देख रहे थे कि तशय्युअ फैलता जा रहा है ना। करख में मकतब बना लिया, वही शेख सदूक वाले मकतब को लेकर, शेख मुफीद के मकतब को लेकर आगे चले थे, मदरसा बनाया। तमाम आलम तशय्युअ ने इनकी तरफ रुजू कर लिया, तमाम इराक ईरान सब जगह के लोग रुजू करते थे शेख तूसी की तरफ। ये इतना बड़ा मुज्तहिद था कि इसके मरने के बाद इसके इज्तिहाद की हैबत इतनी थी कि 80 साल तक खुद मिल्लत तशय्युअ में किसी फ़क़ीह की हिम्मत नहीं हुई कि शेख तूसी के मुकाबले में फतवा देता। शख्सियत बता, और डर यह था कि हमारे यहाँ भी इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद, क्योंकि सब जानते थे कि भाई अब तूसी से आगे कौन जाएगा, शेख तूसी से आगे कौन जाएगा। ये तारीख बता रहे। अब इस जुमूद को किसने तोड़ा था? तशय्युअ में जुमूद आया था 80 साल का, कि इज्तिहाद का दरवाजा बंद हो गया था। शेख तूसी के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि शेख तूसी पर कौन फतवा देगा, इससे कौन इख्तिलाफ करेगा। इस जुमूद को किसने तोड़ा? अल्लामा हिल्ली। इंशाअल्लाह कल जिक्र करेंगे। अल्लामा हिल्ली ने फतवे देना शुरू किए। फिर अल्लामा हिल्ली के बाद फिर ये इज्तिहाद का सिलसिला जारी रहा, और हर बार 400 साल हमारे उलमा आगे थे। क्यों? ये छाप खाने का फतवा हमारे उलमा ने कोई माने या ना माने, 400 साल पहले कहा था कि छाप खाने जायज हैं, इनमें किताबें छापना जायज हैं, दूसरी किताबें छापना नाजायज, लेकिन इंसानों के काम की किताबें छापना जायज। दूसरों की 400 साल बाद शुरू हुआ था। टीवी पे बैठ के बड़े बड़े तजिया निगार कहते हैं, सारे सबको एक ही लाठी से हाँक देते हैं कि आलम इस्लाम में 400 साल बाद छापे खाने की, यानी छापा खाना इस्तेमाल करने की इजाजत तुम्हारी यहाँ हुई थी, हमारे यहाँ नहीं। जब छापा खाना इजाद हुआ, हमारे उलमा ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था, फतवा दे दिया था कि इससे इंसानों के फायदे की किताबें छापी जाएं तो जायज है। हमारे यहाँ नहीं था ऐसा। वो अक्सर मैं सुनता हूँ, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, सुनता हूं मैं। बड़े बड़े बुकरात जुगादरी बैठ जाते ना, क्या किया जाए, तजिया निगार है और आजादी सहाफत है, उनको कुछ नहीं कह सकते, वो दुनिया भर को जो चाहे कहें। बड़े बड़े अहमक चेहरों पे बुकरातियत सजा के बैठे जाएंगे और हर चीज पे तबसरा निगारी शुरू कर देंगे। क्या है जी? इजहार राय की आजादी है, मगर उनको कुछ कह दिया तो हो सहाफत की दुश्मनी हो रही है, सहाफत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सहाफत के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ, तमाशा ऐसा बना कि खुद ही एक दूसरे को सुबह शाम एक दूसरे के पीछे पड़े होते, ग्रुप बन गए ना माशाल्लाह इन लोगों में बहुत सारे, तो वो सारी चीजें खराबियां खुद ही एक दूसरे को सुनाया करते हैं। ये हालत है। मुताला क्या करो तारीख का, बैठ जाते किसी एक किताब को पढ़ के, इंसाइक्लोपीडिया से या इंटरनेट से 2 मसले निकाल के, और बैठता ऐसे जैसे उसको पूरी तारीख पता, जैसे उसको हर चीज मालूम है ना। इंटरनेट पे डाला कुछ कि आज ये बताएंगे, अब लोगों पे रोब पड़ेगा, हो इतना जानता है ये यूनान के बारे में, उसको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि यूनान का नाम यूनान पड़ा कब था। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद।
اسے کیا معلوم کہ ایتھنز ایتھنز کیوں بنا تھا، اسپارٹا اسپارٹا کیوں بنا تھا، مقدونیہ مقدونیہ کیوں بنا تھا، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن وہ بقراطیت جھاڑنی ہے. وہ آج کل کا زمانہ بقراطیت جھاڑا، انٹرنیٹ سے دو چیزیں نکال لی ہوں، بیٹھ گیا ٹی وی پہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا قابل آدمی ہے، بہت قابل ہے یہ. ایسا نہیں ہوتا. اب آئیے اب شروع ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. مل کر ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات الہی فرما دیجیے. تو آئیے سارا عالم، صرف عالم تشیع نہیں، عالم اسلام بھی رجوع کرتا تھا. جس مسئلے میں پھنس جاتے تھے شیخ طوسی. شیخ طوسی ہوا کیا؟ وہ جو ہمیشہ ہوتا ہے، دلائل ختم، گولی شروع، غلیل آ گئی. آہستہ آہستہ چھیڑخانیاں شروع ہوئیں. حساس مسائل کو چھیڑا جاتا تھا جان کے، جیسے آج چھیڑا جاتا ہے کہ کچھ تو بولیں گے، جب بولیں گے تو ایف آئی آر تیار ہے نا. شیخ طوسی نے بہت سنبھالنا چاہا، بہت سنبھالنا چاہا، لیکن جھگڑا آگے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ اتنا بڑا، اس کے سیاسی پس منظر بھی ہیں، یہ سمجھے گا، صرف مذہبی نہیں ہے بلکہ سیاسی. جن کی سول وار چلتی تھی نا آپس میں، تخت کے لیے جو خانہ جنگیاں تھیں، اس میں بھی یہ فرقہ واریت کو استعمال کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے. بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ کسی طرح خدا نہ کرے معاذ اللہ کراچی میں اور پاکستان میں کسی طرح فرقے وارانہ فساد ہو جائے، تاکہ اس کی آگ پر وہ اپنی روٹیاں سیک سکیں. ہوشیار رہنا. یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں ایسے خبیث رہنماؤں کو، لیڈرز کو، کہ جن کی پوری خواہش ہے کہ کسی طرح کوئی فساد ہو جائے کراچی میں، پاکستان میں، شیعہ سنی ہو جائے، کچھ ہو جائے، فرقہ نہ ہو جائے، تاکہ ان کی لیڈری پھر سے دوبارہ سے ان کی دکانیں چمکنا شروع ہو جائے. لیکن انشاءاللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اپنی چالیں چلتا ہے، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے نا. یہ اپنی چالیں سے اللہ، اس لیے ہم جیسے لوگ تو آج تک مایوس ہوئے نہیں، کبھی بھی نہیں. ہمیں معلوم ہے نا، اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو، اپنا وظیفہ ادا کرتے رہو. وہ ہے نا سب سے بڑی طاقت، وہ دیکھ رہا ہے نا. ہمیں جتنی فکر ہے اس کا تو دین ہے، اسے کتنی فکر ہوگی. یہ مظلوم مخلوق اس کی مخلوق ہے، اسے فکر نہیں اپنی مخلوق کی. لہذا اس لیے بار بار کہتا ہوں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کچھ نہیں. لیکن ہیں کچھ لوگ، میں نے کیا نا، تو ہر زمانے میں ایسا تھا، تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ وہ اپنے حامیوں کو استعمال کرے، وہ اپنے حامیوں کو استعمال کرے. جھگڑا کرا، حکومت کمزور ہوگی، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے، ہمیں حکومت سے کچھ ہی نہیں لینا دینا. ہم تو صرف بتا رہے ہیں آپ کو. ایک بات بتائیے، نہ سمجھیے کہ وہ حکومت سے مجھے کوئی لینا دینا. میں جانتا ہوں سب کو 73 سال سے دیکھتے دیکھتے کہیں مایوس نہیں ہوا، مگر ان حکمرانوں سے کوئی امید رکھنا چھوڑ دیا. ہر بار جب ہوتی تھی بات، یعنی نظام بدلتا، نظام نہیں افراد بدلتے تھے، تو یہ خیال ہوتا تھا کہ اب کچھ اچھا ہوگا، اب کچھ اچھا ہوگا. اب تو پورا یقین ہو گیا کہ اب جب بدلے گے تو اور بدتر ہوگا، اور بدتر ہوگا، اور بدتر ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب تو یہ حالت ہو، اب تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی آنے والا پتہ نہیں اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا. پہلے تو کہ شاید اچھا ہو، شاید، اب تو اور ڈر لگنے لگا، خوف زدہ. خیر، یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ کرخ بستی، تاریخ میں ضرب المثل ہے، یاد رکھے گا. کرخ بہت بڑی بستی تھی مومن کی، اس پوری بستی کو جلا دیا گیا. یہی تو تاریخ میں مثالیں دیا تھیں کہ جن وہ ہیں، ہم ان کی اولادیں جن کو جلا کے نہروں میں بہا دیا گیا، قتل کر کے نہروں میں بہا دیا گیا. یہ دجلہ سرخ ہو گیا تھا خون سے ہمارے، یہ دریائے دجلہ سرخ ہو گیا. پوری بستی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شیخ طوسی پر حملہ کرتا. شیخ طوسی کا گھر، وہ لاکھوں کتابوں سمیت کتاب خانہ، اور وہ مسند جو شیخ صدوق کو ملی تھی، وہ مسند جو شیخ مفید کے پاس تھی، وہ مسند جو سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ کے پاس تھی، وہ مسند بھی جلا دی گئی. اب بتائیے اس زمانے میں نہ ٹیپ، نہ موبائل، نہ اور کوئی ریکارڈنگ کا سلسلہ، نہ چھپی ہوئی کتابیں کہ چلو بھائی یہاں جل گئی دوسری خرید لیں گے. قلبی نسخے. اور ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں بالکل خالی ہاتھ. جبکہ جب یہ کرخ میں رہتے تھے تو آدھا بغداد، مشہور تھا محاورہ، ممکن ہے مبالغہ ہوگا،
آدھا بغداد ان کے ٹکڑوں پر پلتا تھا. شیخ طوسی اتنا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور اتنے سخی تھے, اتنا لوگ لا کے ان کو واجبات ادا کیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے وہ اپنے بات تھوڑی نا بانٹا جاتا تھا. جب نکلے ہیں تو خربوزے کے چھلکے دھو کے کھا کے پیٹ بھرا ہے. شیخ طوسی مایوس تھوڑی, جائیں کہاں, کیونکہ جہاں جائیں گے یہی مسئلہ, جہاں جائیں گے یہی مسئلہ. تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ نجف کیسے آباد ہوا. اس لیے ایسے تھوڑی معصومین اپنا دست شفقت رکھتے ہیں ان عظیم علماء کے سر پہ. یہ چند ہیں, یہ چند. اب دیکھیں اتنا بڑا نقصان ہوا نا, اگر یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا تو اتنا بڑا فائدہ نہ ہوتا تشیع کو جو بعد میں ہوا. اس وقت نجف نہیں تھا, قبر مطہر تھی, دریافت ہو چکی تھی, معلوم ہو گیا تھا کہ بھئی مولا کی چھوٹی سی کچھ گھرانے, 2-4 گھرانے آباتے ہیں, کوئی آتے نہیں تھا کیونکہ نہ زراعت تھی, خشک زمین, پتھریلی زمین, ٹیلا تھا, نیچے وہ ذرا سا وہ بھی نمکین پانی کا جو دریائے نجف جو بہ رہا ہے وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, کھودو بھی تو نمکین پانی نکلتا تھا. ہاں کوفہ دور آباد تھا تو کوفے بھی نہیں رہ سکتے تھے, کوفے رہیں تو یہی مشکل. تو شیخ طوسی قبر مطہر مولائے عارفان مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے پاس آ گئے. توجہ ہے, پریشان تو نہیں ہے یا کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے کہ میرے خشک بیان سے. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے. اب دیکھیے میں تاریخی تو بتا رہا ہوں, کوئی بتا نہیں رہا کہ کیسے نجف آباد ہوا اور کیا کیا ہوا ایک ہستی کے سبب سے. شیخ طوسی وہاں ہے اور روزے سے تھوڑا فاصلے پر, اب تو خیر روزہ بہت بڑا ہو گیا نا, اس وقت تو روزہ محدود تھا, روزے سے تھوڑا فاصلے پر جگی اپنی ڈال دی. کھانے پینے کو نہیں تھا, پھلوں کے چھلکے کھائی نہیں, خریدیں کہاں سے, پھلوں کے چھلکے دھو کے کھا کے پیٹ بھرتے تھے. اسی جگہ پہ چھوٹی سی مسجد بنا لی, آج تک ہے وہ مسجد طوسی. حرم جو گئے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار سب کو لے جائے. آپ نے دیکھا مختلف سمتوں میں مختلف دروازے, ایک باب طوسی ہے نا, باب طوسی, اس باب طوسی اسی وجہ سے کیونکہ سامنے مسجد طوسی, مکتب طوسی, قبر طوسی, اسی احاطے میں آپ کی بنائی ہوئی مسجد ہے, آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی قبر مبارک ہے. اتنا عظیم انسان ہے. اور باب دعا بھی کہلاتا ہے, عجیب بات ہے, باب طوسی کو باب دعا کی, اور ایک دعا کی قبولیت کی جگہ میں سے ایک قرار دی گئی ہے مسجد طوسی. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے اس شخص کا کہ اس کی قبر کو, اس کے مرقد کو, اس کی مسجد کو, جہاں اس کی قبر ہے اس کی مسجد کو دعا کی قبولیت کی جگہ بتایا گیا. لیکن ایسے تو نہیں بنی, وہاں انہی نے چھوٹی سی مسجد بنائی, بچوں کو پڑھانا شروع کیا. یہ تھا حوض علمیہ نجف کا آغاز. جانتے ہیں آپ شیخ طوسی کیوں شیخ طوسی ہے؟ یہ آج تک لاکھوں سے زیادہ تعداد ہو گئے, لاکھوں علماء جو بن کے نکلے نا اور نکل رہے ہیں, اور آج تک نجف قلعہ ہے, محکم قلعہ, کوئی اسے تسخیر نہیں کر سکا. اس قلعے کی بنیاد رکھنے والا کون, بنانے والا کون؟ یہ مولا نے شرف دیا اپنے اس غلام کو, شیخ طوسی کو. یہاں پہ آ کے انہوں نے مدرسہ بنایا, یہاں پڑھانا شروع کیا, یہاں درس پڑھانا شروع کیا, اور برکت دیکھیے, آپ برکت دیکھیے کہ اپنی زندگی میں 300 مجتہد تیار کر دیے. اپنی زندگی میں 300 مجتہدین تیار کیے, پھیلا دیے. بس اس کے بعد نجف ساری دنیا سے سمٹ کے لوگ نجف آتے تھے, آج تک آتے ہیں. تو پہلا مکتب آج تک قائم ہے, مکتب طوسی. یہ عالم تشیع پہ احسان ہے شیخ طوسی کا. مراجع کے خلاف زبانیں کھولنے والوں, اللہ تم کو ہدایت دے. یہ اسے ایک عالم کا احسان کہ اتنا بڑا کام کر کے کیا کہ قیامت تک کتنی ہی نظریاتی حملے ہوں, کتنی ہی نظریاتی آندیاں آئیں, نجف کا حوض علمیہ نجف سب کے لیے ایک محکم قلعے کا کام دے گا. کوئی اسے تسخیر نہیں کر سکا, اور نہ آج تک تسخیر کر سکا ہے, نہ آئندہ کبھی تسخیر کر سکے گا. یہ ہے شیخ طوسی, جس نے چھوٹی بھوکے رہ کے چھل کے کھا کے وہاں پہ اس حوض علمیہ کی بنیاد ڈالی, اور وہ حوض علمیہ آج پوری دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے.
बाकर सद्र जैसे लोग, वो मुजाहिद उलमा, और बगैर अब तो नाम लूँगा तो पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच जाएगी। समझ में आई बात? यह है शेख, ये है हमारे। अब लोग रुजू कर रहे हैं ना, इसको रुजू करना कहते हैं। कि कोई भी मसला हो, उलमा भी रुजू करते थे कहाँ? शेख तूसी की तरफ। अब शेख तूसी के शागिर्दों का सिलसिला आगे तक जाएगा। अभी शहीद अव्वल, शहीद सानी, शहीद सालिस का बताना है आपको। 2-3 मजलिसें बची, लेकिन ये इससे आप कहते हैं ना कि देग में से सारे चावल थोड़ी निकाले जाते हैं, सारी चीज़ थोड़ी निकाली जाती। 1-2 चावल निकाल के देख लिया जाता है कि क्या है। अब वो मैंने चावल कह दिया, आप जो भी देग पका रहे हैं उसको देख लीजिएगा, गोश्त की हो, दाल की हो, जो भी हो, समझे? तो बस मैं इसलिए चंद जिक्र कर रहा हूँ ना, फेरिस सैकड़ों हज़ारों उलमा के नामों के साथ उनके, लेकिन चंद एक बता रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो ऐसे नहीं ज़बान खोला करो। पूरी ज़िंदगी आपके लिए खर्च की है कि हमारे आने वाली नस्लों को वो ख़जाना दे जाओ जिसका पूरा किताब खाना जल चुका हो, एक भी किताब ना हो, उसके जहन का, दिमाग का क्या आलम होगा कि उस बेसरो सामानी के आलम में उसने वो इतना पढ़ चुका था, इसका इतना उसके दिमाग में था कि उसने फिर 300 मुजतहिद तैयार किए। उन 300 मुजतहिदीन ने फिर लाखों किताबें दे दी तशय्युअ को। समझ में? अब तो खैर हर चीज़ महफूज हो रही है ना, लेकिन उस ज़माने में सबसे पहले हमला होता था मोमिनीन के किताब खानों पे। पहले किताब खाने जलाते थे, किताबों से दुश्मन। और अभी माजी करीब की बात आपको बता दूं कि अल्लामा नक्कन साहब अल्लाह मकामों का भी लखनऊ में एक बार जब फसाद हुआ था तो सबसे पहले किताब खाना जलाया गया था। और जो मेरी नाकिस मालूमात हैं, 40,000 से ज़्यादा किताबें सैयदुल उलमा के किताब खाने की जला दी गई थी, जिसके बाद वो मुंतकिल हो गए थे, अलीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो पहला हमला कहाँ करते हैं? पहला हमला कहाँ होता है? किताब खाने, किताब खाने, किताब खाने। अब आइए, ये तो मैंने शेख तूसी का बताया ना, जिसका पूरी दुनिया पे एहसान, पूरी दुनिया है तशय्युअ पे एहसान, आज तक वो एहसान का सिलसिला जारी। अब मुझे बताइए, आम मोमिन मुसलमान के लिए कि एक ईंट लगा के चला जाए किसी मस्जिद में तो उसका अजर सवाब हमेशा है ना, एक नेकी करे सवाब होता रहेगा। अब मुझे बताइए कि इन उलमा का सवाब क्या है? ऐसे तो नहीं मासूम किसी को अपना बेटा कह रहा है, किसी को भाई कह रहा है, हैं? कल मैंने बताया ना शेख मुफीद को क्या कहा इमाम ने, अखी मोतमिदी फ़कीही, मेरा भाई, मेरा काबिल एतिमाद, मेरा फ़कीह, यानी मेरे मकतब का फ़कीह, मेरे रास्ते का फ़कीह। मेरे फ़कीह का ये मतलब ना समझ लिया कोई ले लो वही इमाम का फ़कीह बना दिया। हमारे यहाँ गलत समझते हैं जल्दी, सही बात समझते हैं देर से। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए यार, जज़ाकल्लाह भैया, बहुत अच्छे। 2-4 को झपकी आ रही होगी, वो झपकी दूर हो गई। सलावत भेजिए बुलंद आवाज़ से मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए, एक हस्ती का तारुफ 1 सदी पहले गुजरी है, 1 सदी पहले आपकी सदी। नदवतुल उलमा, इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना समझिएगा कि यहाँ वालों ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ वालों ने क्या किया, यहाँ वाले तो कुछ भी नहीं करते। अब बताएं क्या किया आपको? अलीगढ़ में एक इल्मी तहरीक शुरू हुई, हजरत सर सैयद अहमद खान, और सर सैयद अहमद खान रिजवी सादात थे, याद रखिएगा। खान से ये ना समझिएगा कि वो सैयद नहीं थे, ये खान, मीर, मिर्ज़ा, ये सब अलक़ाबात होते थे जो उस ज़माने में दिए जाते थे। जैसे खलीफा सादात, अब खलीफा सादात कहाँ से हैं? खलीफा सादात नकवी भी हैं, रिजवी भी हैं, क्योंकि खलीफा लक़ब होता था एक। जैसे पटियाला के हमारे बहुत मेहरबान, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात भी मिलने हैं, हमारा उनसे मिलना जुलना भी है, सब जाते भी वहाँ, तो हम भी हैरान होते थे, वो खलीफा कहाँ से हुए? सैयद हैं आप तो नकवी सादात हैं। मालूम है कि नहीं, खलीफा एक लक़ब होता था जो दिया जाता था, वो आज तक जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। खैर जनाब, तो समझ में आ गई। जैसे चौधरी सादात, अरे भाई चौधरी कहाँ, सैयद कहाँ? लेकिन नहीं, अपने गांव के या अपने इलाके के चौधरी होते थे, भाई माना कि जनाब वो पंचायतों के फैसले करते थे, हैं सैयद, लेकिन चौधरी उनके नाम के साथ लगा हुआ होता था। इसलिए बता रहे हैं कि आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें मालूम नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो अब जनाब एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो इस सर सैयद अहमद खान लक़ब और ये सब चला आ रहा था, और सर सैयद अहमद असल में क्या थे? रिजवी सादात में, सर सैयद अहमद रिजवी। तो अलीगढ़ की इल्मी तहरीक शुरू हुई और फतवे लगना शुरू हुए सर सैयद अहमद पे, कुफ्र के फतवे लगे ना। इसी हिंदुस्तान में सारे काफिर है, काफिर है, काफिर है, इंग्लिश पढ़ाता है, बाद में खुद पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हमें तो कह रहे हैं नाजायज़ है, अब बच्चों को भेज रहे हैं अमेरिका। अब भी कुछ लोगों के
وہیں ہیں یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ جہاد نہیں کرتے، دوسروں کے بچوں کو جہاد کرا رہے ہوتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو، بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو سر سید احمد کے پیچھے پڑ گئے، لیکن سر سید احمد جانتے تھے حالات کے مطابق، اجتہاد تھا اس کا، جانتے تھے کہ آگے چل کے بڑی مشکل ہو جائے گی اگر جدید تعلیم مسلمانوں نے حاصل نہیں کی. آپ جزوی اختلاف کر سکتے، میں نے مکمل تحریک کو پڑھا ہے، مجھے کئی جگہ اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، میرا حق ہے، لیکن بطور کلی جو سوچ ہے، سوچ سے اختلاف نہیں کریں. سوچ اس کی اپنی جگہ صحیح ہے، نیت اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ بھئی اگر جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے معاشرے میں. آگے آنے والا دور ایسا ہے نا، ابھی آپ سرکاری اسکول میں بیچارہ وہ پڑھاتا ہے جس کے پاس بالکل کوئی وسیلہ نہ ہو، ورنہ ہر ایک کی کیا خواہش ہوگی، مولوی کی بھی یہ خواہش ہوگی بھائی دوسرے اسکول میں پڑھاؤ ورنہ کرے گا کیا بچہ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ حالات تو سر سید احمد خان نے حالات کو سمجھا، آگے چلے. اب آئیے قدوۃ العلماء سید کلب صادق ابن کلب حسین. اب آپ کے ذہن آگے تو ڈاکٹر کلب صادق نہیں، کلب صادق اول کی بات کر رہا ہوں. یہ ڈاکٹر کلب صادق نہیں، یہ تو اس کلب صادق کی آنکھوں کا نور ہے، اسی کا پوتا ہے یہ کلب صادق، ڈاکٹر کلب صادق، جن کو ایک ایک بچہ جانتا ہے، تعلیم کے میدان کا سرخیل. اور اختلاف کر سکتے ہیں آپ، ایک دو میرے عزیز ہیں، پھر بھی ایک دو چیزوں میں مجھے اختلاف کرنا میرا حق ہے، لیکن اصل بات جو ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں. بتاتے ہیں کیا ہوا، ان کا ذکر نہیں کرے، ڈاکٹر کلب صادق کا ذکر بھی نہیں کرے، لیکن کوئی آپ کے ذہن فوراً وہاں گئے جب میں نے کہا کلب صادق، اس لیے میں نے بتایا کہ نہیں یہ وہ نہیں، بلکہ ان کے دادا قدوۃ العلماء آیت اللہ سید کلب صادق، لیکن مشہور تھے وہ آقا حسن کے لقب سے. کس لقب سے مشہور تھے؟ آقا حسن. آقا حسن کہا جاتا تھا، قدوۃ العلماء ان کو کہا جاتا تھا. اور خاندان وہی غفرہ مآب جس کا میں ذکر کرا چکا، وہ الگ سلسلہ، اس میں جائیں گے تو لمبا چوڑی بات، جو کام کی بات بتانی ہے. بس وہاں سر سید احمد خان نے شروع کی تحریک، یہاں عالم تشیع میں قدوۃ العلماء کھڑے ہوئے، سمجھ گئے کہ تشیع پیچھے رہ جائے گا، مومنین پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا آگے نکل جائے گی. عالم ہے، مجتہد ہے، آیت اللہ ہے، مرجع تقلید ہے اس زمانے کا. جمع کیا کچھ لوگوں کو، مومنین کو، انگلش اسکول بناؤ، کالج بناؤ. آج تک وہ موجود ہے، یونیورسٹی بننے جا رہا ہے اب ماشاءاللہ. یہ وہ لوگ تھے جو 100 سال پہلے کام کر کے گئے، بناؤ. اب ادھر جناب بنانے کا اعلان کیا، ادھر جناب فتوے آنے شروع. یہ کیا ہو گیا، یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، یہ تو غلط کام ہے، یہ تو ناجائز کام ہے. کھڑے ہو گئے نا سارے، اپنے بھی کھڑے ہو گئے. لیکن اگر جو دنیا کہہ رہی ہے کہنے دو، کالج بناؤ. وہ کالج بنا، اور بعد میں جو مخالفت کر رہے تھے اپنے بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے کہ داخلہ دلواؤ. اس کی نظر تھی نا، وہ جانتے تھے، کہتے کسی کی پرواہ نہ کرو، کالج بناؤ. آنے والا زمانہ جو زمانہ آ رہا ہے، ورنہ اس میں تمہاری قوم، ہماری قوم بالکل پیچھے رہ جائے گی، پیچھے رہ جائے گی. تو یہ عالم تھا اور کوئی نہیں تھا. آج تک وہ کالج، وہاں بہت بڑا کالج، بلکہ لکھنؤ کا سب سے بڑا کالج موجود ہے، اور وہاں سے بڑے بڑے لوگ جیسے علی گڑھ سے نکلے، ایسے اس کالج سے، لکھنؤ کے کالج سے بڑے بڑے نام، وہ نام الگ ہیں، اگر لینا شروع کروں تو وہ سب نکلے. اور اس کے پرنسپل بھی بڑے بڑے رہے، بڑی بڑی شخصیتیں پرنسپل رہے. بیچ میں اس پہ زوال بھی آیا جب ظاہر تقسیم وغیرہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود اب جا کے پھر ماشاءاللہ 2-3 کیمپس یونیورسٹی بننے گیا. میرا خیال اب تک بن بھی گیا ہوگا. وہاں تک پہنچایا، پہلا کام. دوسرا کام، یتیم خانے بنوائے، یتیم و بیواؤں کی سرپرستی کے لیے آج تک وہ سلسلہ جاری، ان کے بنائے ہوا سلسلہ. اس کے لیے اوقاف رکھوائے تاکہ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، یہ چلتا رہے. جیسے کالج کا اوقاف رکھوایا، جیسے کالج میں مثال کے طور پہ ایک کوٹا مخصوص کروایا کہ اتنے % یہ داخلہ ہمیں ملے گا. حالانکہ اتنے % آبادی بھی نہیں بنتی تھی، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آج تک کوئی بچہ بغیر داخلے کے نہیں رہ سکتا. اسے معلوم ہے کہ مجھے یہاں تو داخلہ مل ہی جائے گا. یہ ساری چیزیں قانونی طور پہ کر کے گئے، بنوائی. پھر اس کے بعد آل انڈیا کانفرنس بنائی. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ سیاست میں پیچھے رہ جائیں، زمانہ آگے نکل جائے. یہ اس آل انڈیا کانفرنس کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے رہنما، رہبر پیدا ہوئے، ایسے ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیا. یہ کسی کا اور کا کام نہیں تھا، یہ ایک مولوی کا کام تھا، یہ مرجع تقلید کا کام تھا، یہ ایک آیت اللہ کا کام تھا، یہ ایک مجتہد کا کام تھا جو دیکھ رہا تھا 100 سال آگے، دیکھ رہا تھا کہ کون سا زمانہ آنے والا ہے.
آپ سمجھتے ہو ایسے ہی مولوی ہوتے ہیں. آپ نے سمجھا کہ وہ مولوی کو کیا پتا. وہ والے مولوی جن کا میں پہلی مجلس میں آپ کو اشارہ کر چکا، آپ نے سمجھا سر نہیں، ان کی نظریں تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے کون سا زمانہ، اور آگے چل کر اسی کا پوتا ہے یہ ڈاکٹر کلبے صادق. اس کلبے صادق کے پوتے کا نام ہے. یہ خون کا اثر بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات. یہ خون کا، ہاں ایک ظاہر سرحدوں کے اختلاف کی وجہ سے ہمارا پاکستان ہے، ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ ہمارا ملک ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے. ان کے لیے ان کا ملک ہوگا. تو اختلاف ہے دو چار جگہوں پہ، لیکن اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کسی کی اچھی باتوں کو، اس کے اچھے کارناموں کو سرے سے رد کر کے اٹھا کے پھینک دیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس وقت تو یہ برے صغیر مشترکہ ہندوستان تھا نا. تو یہ مراجع کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر دور میں انہوں نے نظر رکھی، سرپرستی کی، سارے علوم کی سرپرستی کی. جیسے آج ہمارا مرجع تقلید، جتنے بھی مرجع، ایک نہیں، رہبر معظم ہو یا آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی ہو، سب کا ایک ہی. اور انہوں نے تو حکم دیا، آغا سیستانی کے پاس جو کیا حکم دیا کہ جاؤ کالج بناؤ، جدید تعلیم دو، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ. ضرورت ہے مومنین کو اس بات کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے. کوئی میری طرف سے پوری اجازت ہے جاؤ بناؤ، یہ سب نہیں بتاتا کوئی کہ مراجع کس طرح سے حکم دے رہے ہیں جدید تعلیم کی. یہ نہیں بتاتے کہ قم میں، مشہد میں جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ مراجع کے حکم سے بنی ہیں، مراجع نے بنوائے. شیخ مفید یونیورسٹی ہو، دانشگاہ امام صادق ہو، دانشگاہ یعنی یونیورسٹی، دانشگاہ شیخ صدوق ہو، جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز، 1,000 بیڈ کے ہاسپٹل، 1,000 بیڈ کے کس نے بنائے؟ بیمارستان گل پائے گا نہیں، آیت اللہ گل پائے گا نہیں بنوا رہے ہیں. وہ نیکوکار ایک اور مرجع بنوا رہے ہیں، آگے مرشی بنوا رہے ہیں. مراجع کے حکم سے یہ سب کام ہو رہا ہے. آپ نے سمجھا کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور بس خمس آ رہا ہے، خمس لے رہے ہیں، خمس کھا رہے ہیں. ان کے رہنے سہن کا انداز نہیں دیکھا تم نے؟ دیکھا نہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں، کن پتری پتری گلیوں میں رہتے ہیں جہاں گاڑی تو جا ہی نہیں سکتی. پوپ بھی آئے تو بیچارے کو پیدل ہی جانا پڑا. اگر پوپ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے نظر آئے، بینچ پہ تو کیوں؟ مہمان کے احترام میں. وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا نا زمین پہ. آپ نے دیکھا ہے نا ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، جب پوپ آئے تو ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، نہیں بیٹھ سکتے. ان کے لیے بینچ رکھو، اس لیے بینچ پہ. ورنہ دنیا کا کوئی بھی سربراہ آتا ہے وہیں زمین پہ بیٹھے گا، جہاں مرجع بیٹھے گا وہیں پہ بیٹھے گا. یہ ہمارے مرجع، یہ ہمارے مراجع جن کے لیے زبانیں کھولتے ہیں بیٹھ کے دکانوں پہ، بازاروں میں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ انہوں نے سوائے عزت کے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا اور تم ذلت کا باعث بنتے ہو. وہ ساری دنیا میں مکتب کی عزت، تشیع کی عزت، ان کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے چلتے. ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور یہ ایسے پیدا ہو گئے اب پلانٹڈ لوگ. وہ لوگ پوری زندگی صرف آپ کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ کے لیے. اب بھی آپ کو نہیں معلوم، پھر اشارہ کر رہا ہوں، جہاں مجلس شروع کی تھی وہیں پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو نہیں معلوم، جلد بازی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو. کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے کہیں کچھ واقعات ہو تو صبر کر لو، دیکھو کیا ہوا. نہیں معلوم کہ آپ سے زیادہ ان کو فکر تھی اور ہے. آپ تو خالی خبریں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ مہینوں سے اس پہ کام کر رہے تھے. ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی ہوں. جاؤ، یہ وقت آنے والا ہے، وہاں جاؤ، پہلے سے معاملات کو طے کرو. ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نقصان اٹھانا پڑے مومنین کو بڑا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ شروع ہو جائیں گے بغیر سوچے سمجھے. سارے زبان مل گئی ہے 2 انچ کی، اسی طرح ہلانے کو. سوچو سمجھو، ٹھہرو، دیکھو بھی کیا ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے. بڑے ہیں نا ہمارے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. جیسا وہ کہیں گے ہم کریں گے بھائی، کیوں نہیں کریں گے؟ لہذا فوری فتوے نہیں لگاتے، فوری حکم نہیں لگاتے، جلد بازی نہیں کرتے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھو، سب اچھا ہوگا. یقین رکھو نا، یقین رکھو اس بات پہ. ہمیں تو یقین ہے. 40 سال ہو گئے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے، انہی میں پل کر جوان ہوئے، بڑھاپے کی طرف جا رہے. ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی، کیونکہ ایک یقین ہے کہ ہمارے سروں پر
اماموں کے نائبین بیٹھے ہیں. جب نائبین کی یہ طاقت ہے کہ ان سے پوری سامراجی طاقتیں کانپ رہی ہیں, ڈر رہی ہیں, تو جس کے وہ نائب ہیں, جس کے وہ غلام ہیں, جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہے نا ایسا؟ بس میں نے آپ کی زحمتیں آج کے لیے تمام کی. پھر معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ واقعی بہت خشک بیانی بعض اوقات ہو جاتی ہے, وہی آج بھی ہوئی. لیکن میں کیا کروں, میں آپ کو ایک ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں نا. پھر میرا ایک دو ذمہ داریاں ہوں گی کہ وہاں سے ترتیب بتاؤں اور پھر آپ کی زمین کے جو ہیروز ہیں ان کا بھی ذکر کروں, تاکہ آپ کو یہ نہ رہے کہ یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں, یہاں تو کوئی گزرے ہی نہیں. بتا رہا ہوں نا 2 دن سے آپ کو کہ کیسے کیسے نابغہ گزرے یہاں, جنہوں نے دیکھا, پرکھا, سمجھا کہ آگے حالات کیا آنے والے ہیں. ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرایا آپ کو اور ہم کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ہر زمانے کے تقاضے اس کے تحت چلنا پڑتا ہے نا. چوتھے امام 35 سال خون کے آنسو روتے رہے. بیٹھ جاؤ بیٹا, وہاں بیٹھ جاؤ. 35 سال خون کے آنسو روتا رہا میرا امام. بیٹا بیٹھ جاؤ, وہاں کہہ رہا ہوں نا, لے کے بیٹھ جاؤ. 35 سال خون کے آنسو روتا رہا. کیوں؟ مدرسہ کیوں نہیں بنایا؟ یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی؟ نہیں بن سکتی نا. ارے وہ تو وہ زمانہ ہے کہ کوئی مسئلہ بھی پوچھنے آتا ہے تو اسی کو غائب کر دیا جاتا ہے, مسنگ پرسن, لاپتہ. یہ آج کا کیس نہیں ہے, یہ ہمیشہ کا ہے. امام تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, حکم تھا کہ امام کو مت چھیڑنا. جو ملنے جاتے تھے جب باہر نکلتے تھے تو غائب, یا ان کی لاش ملتی تھی یا بیچارے 14 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد آتے تھے. ایک ہی کہانی. سڑکیں بدلی ہیں, بلڈنگ بدلی ہے, نام بدلے ہیں, کردار تھوڑی بدلے. کردار وہی کہ وہی ہے, کردار سب کے سب وہی. بس کیا کیا امام نے 35 سال؟ کربلا کو بنیاد بنایا تاکہ جب مکتب قائم ہو, جب مدرسہ قائم ہو تو اس کی بنیادیں کربلا پر ہوں. 5واں امام جب مدرسہ بنائے تو کربلا بنیاد. کربلا کو راسخ کر دو لوگوں کے سینوں میں, بتا بتا کے راسخ کر دو. اچھا یہ بتائیے, امام ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں, 20 آدمیوں نے سنا. تقیہ کا زمانہ, 20 آدمی چلے گئے. انصاف سے بتاؤ, جب وہ سینہ بہ سینہ نقل کریں گے جملے بدلیں گے کہ نہیں؟ الفاظ بدلیں گے کہ نہیں؟ وہ کہتا روایت یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے, حدیث قصہ میں یہ لفظ یہاں آیا, وہاں تو وہ جو وہ نقل ہے اس میں نہیں. خدا کے بندو, انصاف سے کام لو. آج سیٹلائٹ کا دور, ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, لگے نہیں لگے؟ کوئی ایک حادثہ ہو جائے, دیکھ لو 20 چینل سب الگ الگ دے رہے ہوں گے. اب سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو ہوا کیا بھائی, اصل واقعہ کیا ہو. جب آج یہ حال ہے کہ صحیح بات نہیں پہنچ رہی آپ کو, حالانکہ کتنا جدید ترین زمانہ ہے کہ نہیں ہے. دکھا بھی رہے ٹی وی پہ کہ مارا ہے گاڑی سے, عدالت کہہ رہی ہے بے گناہ. ثابت ہی نہیں ہوا بھائی, ثابت نہیں ہوا. سلام ہو, ایسی شاندار عدالت ہے. ان کو ایسی دلیل چاہیے کہ جس میں ذرا سی بھی گنجائش. تعریف کر رہا ہوں بھائی, توہین عدالت نہیں کر رہا. ایسے دنیا میں کہیں بھی جج نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی. جب تک پوری تسلی نہ ہو کہ اتر کے ہاتھ سے نہیں مارا, گاڑی نہیں چڑھے, سزا تو نہیں ہو سکتی. گاڑی سے کچل دیا, پتہ نہیں یہ CCTV میں اس کا چہرہ بدل دیا ہو. اچھا نا بھائی, انصاف سے کام لینا ہے ماشاءاللہ, جب تک ساری چیزیں موجود ہیں. ہاں, جس کو سزا دینی ہو تو دیکھیے کیسے, اور جس کو چھوڑنا ہو اس کے گھر پہ جا کے چھٹی کے دن کہتے ہیں جائیے, جہاز تیار کھڑا ہے, نکل لیجئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. تو کہاں, جبھی تو میں دعائیں کرتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں ایسا اتنا شاندار نظام. میں یہی تو دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ امریکہ یہ سب چلے جائے, وہ سسٹم ان کو قبول کر لے, یورپ کا سسٹم ان کو قبول کر لے, ہمارے عدالتی نظام کو. اسرائیل قبول کر لے, دیکھیے 6 مہینے میں کیسا ان کا دھڑن تختہ ہوتا ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہ خود ہی ٹھکانے لگ جائیں گے سارے کے سارے. بھئی یہ دعا کیا کیجئے, یہ سارے وہاں چلے جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر ایسا ہے,
ہر زمانے کے تقاضے ہیں نا. لہذا امام ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے, ایک مصیبت بیان کر رہا ہے. 20 آدمی نے سنا, چلے گئے. اب اپنے ملک تک جاتے جاتے, اپنے شہر تک جاتے جاتے راستے میں ہزاروں اس نے کام کیے, ہزاروں لوگوں سے ملا. تو اب لفظ بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ آیت الہی تو نہیں ہے نا. اب کہیں نام بدل گیا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں جناب رقیہ نام آیا, کہیں جناب سکینہ نام آیا. لڑنے کی کیا بات ہے؟ ممکن ہے جناب رقیہ نام رہا ہو اور سکینۃ القلب لقب ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں سب, یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. اور زمانہ دیکھو, یہ بھی معجزہ ہے امامت کا کہ تم تک ساری چیزیں پہنچ گئیں. ورنہ زمانہ تو دیکھو کیسا زمانہ ہے. اس لیے میں نے اشارہ کیا کہ جناب اگر یہ لفظ کا, ایک دو لفظ کا اختلاف روایات میں نظر آ جائے تو جھگڑا نہیں کرتے. اس زمانے کو تو سوچو, یہ ان علماء نے کتنی محنت سے جمع کیا ہے, تمہارے لیے جمع کر کے رکھ دیا ہر چیز کو کہ لو اب زندگی گزارو اور دنیا سے مقابلہ کرو, دنیا کا سامنا کرو. ایسا ہی ہوا. اب واقع کربلا میں بھی یہی ہے. آج جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اس پہ کبھی کہیں سننے میں آ جاتی بات کہ لاشا پامال ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. ارے یہ جھگڑے کی بات ہے. مطلب اس سے واقع کربلا پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے کہ اگر پامال ہوا ہوگا تو یہ اثر پڑ جائے گا, نہیں ہوا ہوگا تو یہ اثر نہیں. ہمارے پاس روایات ہیں. اب میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں بات. زیارت ناہیہ پڑھیے جا کے, آج پڑھ لیجئے. زیارت ناہیہ میں میرے مولا نے, میرے امام زمانہ نے سلام بھیجا ہے نا شہداء کو, کربلا کو. اس میں بس ایک جملہ تمہید کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر مصائب کی منزل پر آئے. ایک مقام پہ میرا مولا فرماتا ہے, میرا سلام ہو ان لاشوں پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیے گئے تھے. کافی ہے نا اتنا. معلوم ہوا نا کہ یقیناً صرف حسین کا نہیں, اور بھی کچھ لاشیں تھے جو پامال کیے گئے تھے, جن پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے. اور میں تو اسی لیے اطمینان سے پڑھتا ہوں پامالیہ لاش قاسم کی روایت, اسی لیے پڑھتا ہوں. کربلا میں لڑنے والوں میں جو سب سے کم سن لڑ کر شہید ہوا ہے اس کا نام ہے قاسم, حسن کا لال. لڑ کر جو شہید, 13-14 سال سے زیادہ کا سن نہیں. یہ وہی ہے کہ اتنا کم سن تھا امام مجتبیٰ کی شہادت کے وقت کہ امام نے اسے وصیت نہیں کی تھی, اس کی ماں جناب ام فروہ کو وصیت کی تھی. یہ دیکھو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کربلا میں, میری نیابت کرے گا, بھیج دینا میدان میں. اور بھی بھائی شہید ہوئے, حسن مجتبیٰ کے اور بیٹے شہید, لیکن خاص ہدیہ کیا ہے؟ ام فروہ کا بیٹا قاسم, جو آپ کی شہادت ہوا 1.5-2 سال سے زیادہ کا, 2-2.5 سال کا رہا ہوگا, اسے زیادہ کا نہیں تھا. شب عاشور جب حسین اپنے رفقا کو, اپنے انصار کو مقام ہے شہادت دکھا رہے تھے نا, تو بچہ بار بار سامنے آتا تھا, بار, اور مولا بار بار اپنا رخ پھیر لیتے تھے, پھر اس طرف سے دیکھیں مجھے, دیکھیں میرا بھی تو مقام بتائیں. نہیں, جب تقریباً سب کے مقام ہے شہادت دکھا دی تو اب یہ بچہ سامنے, چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے دفتر شہادت میں؟ حسرت سے دیکھا حسین نے اپنے بھتیجے کو, فرماتے میرے لال شہادت کو کیسا پاتے؟ اب اتنا سا بچہ موت کا ذائقہ بتا رہا ہے, ذائقہ. چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں, سینے سے لگا کر کہا میرے لال صرف تیرا نہیں, تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. اتنا سننا تھا, گھبرا گیا قاسم, گھبرا کے کہتا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے تسلی دی, نہیں میرے لال نہیں, بلکہ میں علی اصغر کو لے کر آؤں گا میدان میں, ظالم کے تیر سے تیرا بھائی شہید ہو جائے گا. اطمینان ہو گیا قاسم کو کہ خیموں میں نہیں جائیں گے. حسین نے بھی نہیں بتایا قاسم کو, کیسے بتائے میرے لال صرف خیمے میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ خیموں کو لوٹ کر آگ لگا دیں گے, تیری ماں بہنوں کے پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لیں گے.
انہیں تازیانوں سے مارا جائے گا، انہیں رسیوں سے باندھ کر کشاں کشاں بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ کچھ نہیں بتایا قاسم۔ رات کے ایک پہر ماں نے قاسم کو طلب کر کے کہا تھا، میرے لال دیکھ، تیرے بابا ہوتے نا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے، مجھ دکھیاری کے پاس، بیوہ کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے تیرے، صبح میری لاج رکھ لے اور میدان میں چلا جا، اپنے چچا پہ قربان ہوتا۔ قاسم کہتے ہیں، مادر گرامی، چچا عباس کا شاگرد ہوں، صبح تو ہونے دیجئے۔ صبح ہوئی، بار بار قاسم جاتے تھے مگر اجازت نہیں ملتی تھی۔ ظہر کا ہنگام تھا، جب روتے ہوئے مادر گرامی کی خدمت میں آئے، ماں نے سینے سے لگا، کیا میرے لال گریا کیوں کرتا ہے؟ کہ مادر گرامی اتنی بار جا چکا ہوں مگر چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے، میدان میں نہیں جانے دیتے۔ تسلی دی، نہیں میرے لال تجھے اجازت ملے گی، تو جائے گا میدان میں۔ کہتے ہیں کہ بازو پہ لگا ہوا تعویذ کھول کر دیا، بیٹا یہ تیرے بابا نے آج ہی کے دن کے لیے وصیت لکھی تھی، جا یہ لے جا اپنے چچا حسین کی خدمت میں، تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ قاسم نے بابا کی تحریر کو دیکھا، سر پہ رکھ کے دوڑا، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، وہ سے مضمون پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، یہی تو لکھا ہے، اے میرے بھائی حسین، قاسم کو روکنا نہیں، یہ میرا خاص ہدیہ ہے، اس کو میدان میں جانے دینا۔ دیر تک گلے سے لگا کے روتے رہے قاسم۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا، اپنے ہاتھ سے دوش پہ ابا ڈالی، کمر میں شمشیر کو حمائل کیا، صافہ باندھا، پٹکا باندھ کے پھر امامہ سر پہ رکھا۔ شہزادہ لگ رہا تھا، قاسم شہزادہ لگ رہا تھا، اور جب خیمے سے نکلا ہے نا، مبہوت ہو گئی تھی، سب مبہوت ہو گئے تھے، آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی حسن کے محلقہ کو دیکھ کے، حسن کے لخت جگر قاسم کو دیکھ کے، ایسا حسین چہرہ۔ تو بتائیے جس کو دیکھ کر دشمنوں کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں، ماں کے لیے وہ کیسا ہوگا؟ روتے روتے حسین نے قاسم کو سوار کرایا، معبود دیکھ رہا ہے نا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کس طرح میدان میں بھیج رہا ہوں۔ اتنا کم سن تھا قاسم کہ دونوں پیر ٹکتے نہیں تھے رکاب، کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف جھک کے۔ عباس نے بھی دیکھا، بڑی حسرت سے دیکھا، نمی ہے آنکھوں میں عباس کے۔ قاسم بیٹا دھیان سے لڑنا ہے، مسکرا کے کہتا ہے، چچا جان بس آپ میری جنگ دیکھیے گا، میں نے پڑھا ہے عزاداروں، میں نے پڑھا ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں۔ حسین، عباس، علی اکبر تینوں ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو گئے تھے قاسم کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ قاسم کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تینوں کھڑے تھے۔ قاسم نے تعارف کرایا، سنو، جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ دیکھو، میرے بابا پہ جنگ سے جی چھڑانے کا الزام لگانے والوں، آؤ میرے مقابلے پہ، میری جنگ کو دیکھو اور سمجھ لو کہ میرا بابا کیسا شہسوار تھا، میرا بابا کیسا شہسوار تھا۔ قاسم کے تیور دیکھے، پسر سعد نے اپنے لشکر کے سب سے مشہور پہلوان ارزق کو حکم دیا، جا اس ہاشمی جوان کا سر کاٹ کے لا۔ معاذ اللہ بڑی حقارت سے دیکھا ارزق نے قاسم کی طرف، یہ بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے، 4 بیٹے اس کے آئے تھے اس کے ساتھ،
ایک کو حکم دیا جا اس نوجوان کا سر قلم کر کے لیا. قاسم کے مقابلے پر آیا, حسن کے لال نے ایک ہی وار میں سر تن سے جدا کر کے پھینک دی. ادھر اس کا سر گرا, ادھر وہ جہنم میں گیا. ادھر قاسم نے پلٹ کر دیکھا اپنے چچا عباس, حسین, اپنے بھائی علی اکبر کی طرف. بچے جب کوئی کارنامہ کریں تو تعریف چاہتے ہیں نا, داد چاہتے ہیں نا اپنے بزرگوں سے. اور جو ہی پلٹ کر دیکھا, حسین نے کہا مرحبا میرے لال, آفرین میرے لال. اسی طرح عباس نے کہا مرحبا قاسم. کتنا کیسا زبردست وار کیا. اور اسی طرح جناب علی اکبر داد دیتے ہیں بھیا قاسم بہت اچھا وار کیا, مرحبا. اب اور ہمت بڑی قاسم کی, مسکرا رہا ہے قاسم. اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھا, دوسرے بیٹے کو حکم دیا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ. جو ہی آیا اب کی درمیان میں وار کیا, آدھا دھڑ ادھر آدھا ادھر. تیسرا, چوتھا, جب چاروں کو جہنم کا راستہ دکھا چکا قاسم, تو اب ارزق شامی غصے میں دیوانہ ہو کر دوڑا قاسم کو قتل کرنے کے لیے. ادھر ارزق شامی دوڑا, ادھر حسین سجدے میں چلے گئے. معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا, لیکن ہاشمی جوان ہے, ہاشمی جوان, ایک کے مقابلے میں شکست نہ. معبود ہاشم کو غالب کر دے, قاسم کو غالب کر دے اس پر. ادھر عباس نے جو ہی ارزق شامی کو آتے دیکھا, چلا کر کہا بیٹا قاسم دھیان سے, بیٹا قاسم بہت بڑا پہلوان. علی اکبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. قاسم تیار ہوا جنگ کے لیے. جو ہی ارزق شامی قریب آیا, جنگی حربہ استعمال کیا, ایک وار کیا, درمیان سے دو حصے کر دیے, جہنم میں پہنچایا. بس ادھر قاسم نے ارزق کو قتل کیا, ادھر پسر سعد نے چلا کر کہا پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا, ایک ایک کر کے جاؤ گے, سب مل کر حملہ کرو. ادھر لشکر نے حملہ کیا. اچھا ادھر ارزق شامی کو جب قتل کیا نا, تو حسین پھر سجدے میں, عباس سجدہ شکر میں, علی اکبر سجدہ شکر میں. لیکن عزادارو جو ہی سجدے سے حسین نے سر اٹھایا, عباس نے سر اٹھایا, علی اکبر نے سر اٹھایا, قاسم نظر نہیں آیا. قاسم نظر نہیں آیا. چاروں طرف سے گھیر لیا اشقیاء نے قاسم. کہاں تک لڑتا قاسم, داد شجاعت دیتا رہا, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, بڑھ بڑھ کر حملے کرتا رہا حسن کا لال. مقاتل میں لکھا ہے کہ قاسم نے 40 شامیوں کو جہنم رسید کیا. لیکن کب تک؟ بازوں کی طاقت جواب دینے لگی, بازو شل ہونے لگے قاسم کے. ادھر قاسم کی طاقت جواب دینے لگی, ادھر اشقیاء حاوی آنے لگے, یہ ملون حاوی آنے لگے. پہلے تلوار گری, سپر گری, خود گری, برچھی نکال کے لڑنا چاہا, اس سے پہلے ہی ہاتھ پہ وار ہوا, برچھی بھی گر گئی. چاروں طرف سے وار ہونے شروع ہوئے. قاسم زخموں سے چور ہو کر جب گرنے لگا, باگ ہاتھ سے چھٹی, گھوڑے کی آواز دی, یا اماں ہو ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کرو, اے چچا جان میری مدد کو آئیے, میں نے اپنی جان آپ پر قربان. کسی کی آواز پہ حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پہ دوڑ. میرے لال میں آ رہا ہوں, میرے قاسم میں آ رہا ہوں. حسین دوڑے, عباس دوڑے, علی اکبر دوڑے, قاسم درمیان میں ہے, نرغہ آدھا میں ہے. انصاف کرو کیسے نکالے حسین. حملہ کیا ہے تینوں نے تاکہ کسی طرح قاسم کو نکالا جائے. جب میدان صاف ہوا, ادھر خبر پہنچ گئی خیمے میں. فضہ نے خبر دے دی, بیبیوں ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ, اس کا بیٹا قاسم آ. ام فروا نے سجدہ شکر کیا, اطمینان سے بیٹھی کہ اب میرا مولا حسین میرے بیٹے کی لاش لے کر آئے گا. ادھر حسین نے ابا کو بچھا دیا زمین پہ. مولا ماں انتظار کر رہی ہے قاسم کے لاشے کا, کہاں ہے
हुसैन इधर से कुछ उठाते, उधर से कुछ उठाते, एक गठड़ी की शक्ल दी, गठड़ी उठाई, सीने से लगा, गठड़ी सीने से लगा ली। मौला कासिम का लाशा कहां है? मां इंतजार कर रही है। दरे खेमा पे पहुंचे, आवाज दी, इंतजाम किया गया खेमे में। अब जो हुसैन गठड़ी सीने से लगाए लगाए दाखिल हुए, मां हैरत से कहती है, मौला ए मेरे सैयदो सरदार, मेरा कासिम कहां है? मेरे कासिम का लाशा कहां है? हुसैन ने कोई जवाब न दिया। फर्श खेमा पे गठड़ी रखे खोली। अब जो गठड़ी खोली, कैसा सेहरा, कैसी मेहंदी। अरे कासिम की लाश के टुकड़े थे, कासिम ने अपने खून से मेहंदी अल्लाह लानतुल्लाह